ہمیں اپنے ایمان کو پکا کرنا ہوگا، یقین کو بڑھانا ہوگا کہ جب انسان کا رب پہ یقین ہو جاتا ہے وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے پرہیزگار بندوں میں آ جاتا ہے۔ جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ بندے کا یقین پہم ہونا چاہیے، مستحکم یقین ہونا چاہیے، اور یقین کی کمزوری بندے کو بے ایمان بنا دیتی ہے۔ بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں صلاح الاول هذه الامہ، فرمایا اس امت کے اولین لوگ، پہلے کے لوگ، ان کی کامیابی کا سبب بالزہد بالیقین، وہ زہد اختیار کرتے تھے رب کے لیے، زہد اختیار کرتے، اور ان کا ایمان ایسا پکا ہوتا کہ ان کا یقین رب پر اتنا پکا ہوتا کہ کوئی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا تھا۔ پکا یقین ان کو کامیابی کا سبب بن گیا، اور فرمایا وَيَحْلِكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْعَمَلِ، اور آخری زمانے کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ آخری زمانے کے لوگوں کی ہلاکت کا سبب بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا کنجوس ہو جائیں گے، کنجوسی ان کے اندر رچ بس جائے گی، اور نمبر 2 فرمایا والعملی، سستی آ جائے گی، کاہلی آ جائے گی۔ آج ہم اپنے بارے میں غور کر سکتے ہیں، عبادات کے اندر کتنی سستی ہے۔ دنیا کے کام کرنے ہو تو ہمارے اندر چستی آ جاتی ہے، بندے کے سارے ٹائم، اس کی ساری گھڑیال کے جو لگے ہوئے وقت کے الارم ہیں وہ دنیا کے لیے ہوتے ہیں، رب کے لیے نہیں ہوتے۔ اللہ کے لیے اس نے وقت نکالنا، وقت رب کی راہ میں دینا، اللہ کے معاملات، اس کے احکامات کو اپنے زندگی کے اندر عمل کرنے کے لیے وقت دینا، یہ بندے کی لائف کے اندر کہیں جگہ نہیں نظر آ رہی ہوتی۔ اکا دکا کچھ چند لوگ جن کو شوق اور رب کی فرما برداری کا، اللہ ان کو چاشنی عطا فرما دیتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اپنا ولی بناتا ہے، یہی وہ ہستیاں جن کو رب پرہیزگاری عطا فرماتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو زہد کا حصہ عطا فرماتا ہے، جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 34 سے، آیت کا لفظی ترجمہ ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی، اس کے اولیاء پرہیزگار ہی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر لکھتے ہوئے نقل فرماتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ کوئی اللہ کا ولی فاسق نہیں ہو سکتا، کافر نہیں ہو سکتا۔ آج کل فساق کو اللہ کا ولی بنا دیا جاتا ہے، وہ بندہ جو اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، جس کو شریعت کی دھجیاں اڑانی ہیں، ہم کہتے ہیں وہ ہمارے ولی کا بیٹا ہے لہذا ٹھیک ہے۔ نہ، اللہ رب العزت قرآن میں فیصلہ فرما رہا ہے میرا جو دوست ہے نا وہ پرہیزگار ہے۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ولی اللہ ہوتا ہے نا وہ شریعت و طریقت کو الگ الگ نہیں کرتا، وہ شریعت کے تابع رکھتا ہے طریقت کو، وہ کبھی بھی رب کی نافرمانی اعلانیہ نہیں کرتا، اعلانیہ اظہار نہیں کرتا نافرمانی کا۔ اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، جو مقرب الہی، بارگاہ الہی میں اس کو حصہ ملا ہوتا ہے، وہ کبھی اعلانیہ گناہ نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے جناب نمازیں نہیں پڑھتے تو پوچھا جائے تو کہتے ہیں ادھر نہیں پڑھتے، مکے میں نمازیں ہوتی ہیں۔ بھائی ظاہری عبادت شریعت کا حق ہے، اور شریعت نے تجھ پر لازم کیا یہ حق، تو یہ اگر تو ظاہری ادا نہیں کرتا تو کہاں کا ولی؟ فیصلہ شریعت کرتی ہے، ہمیں اس شریعت کے حکم کو ماننا ہے، نہ کہ کسی ایرے غیرے کی بات کو ہمیں وہ کہے ہم ولی ہوتے ہیں تو ہم اس کو ولی سمجھ لیں۔ نہیں، فرمایا ولی کون ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کون ہے؟ فرمایا خبردار، بے شک اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کو دنیا میں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا۔ یہ آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا یہ لوگ ایمان بھی لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، رب کا خوف ہوتا ہے ان کو۔
آج کل تو ایسے بے باک ہوتے ہیں کہ جناب تماشے کرواتے ہیں، ڈھول ڈمکے کی رقص پر بھنگڑے ڈلواتے ہیں، خوف خدا ہی نہیں ہے ان کو، اور پھر شریعت کی دھجیاں اڑانے کے لیے جناب 5 انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں۔ مرد کو 1.25 ماشے کے لگ بھگ اجازت ہے اور ایک ہی نگینے والی ہونی چاہیے، بعض لوگ 2 3 انگوٹھیاں پہن رہے ہیں، شریعت کا مخالف نہیں جی، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ فلاں بزرگ کے مزار سے آئی ہے، اور یہ والی میں نے مکے سے لی تھی، اور یہ والی میں نے جناب بغداد سے لی تھی، یہ والی میں نے اپنے پیر صاحب 5 انگوٹھیاں جناب پہنے ہوئی ہے۔ شریعت حرام کہہ رہی ہے تجھے، اور تو کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے نسبت سے پہنی ہوئی ہے۔ نسبت اس وقت ٹھیک ہے جب شریعت کے تحت ہو، نسبت اس وقت تک ٹھیک ہے جب شریعت کے تحت ہو، جب شریعت کو پس پش ڈالے نسبت ٹھیک نہیں۔ ہم نسبت والے لوگ ہیں۔ تو یہ سفر المظفر بھی بڑا بابرکت مہینہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے نیک ولیوں کے آراس ہیں۔ لاہور والوں کے لیے تو پتہ ہے کہ داتا صاحب کا عرس آ جاتا ہے، اور حضور قبلہ عالم مجدد میاں صدی مؤید ملت طاہرہ شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا بھی اسی مہینے میں عرس ہے۔ ان عظیم ہستیوں کو اگر ہم پڑھیں تو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے، پرہیزگار کون ہوتا ہے، اللہ کا ولی کون ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک تو بات یاد رکھو کہ نبی پر کسی غیر نبی کی فضیلت نہیں ہو سکتی، یعنی ولی کو نبی پر فضیلت نہیں دے سکتے، اور بعض لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ یہ جملے لکھنے پڑے۔ اور پھر مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اولیاء کی صفات یہ ہوتی ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں اپنا وقت گزارتے ہیں، وہ رب کی فرائض کو پورا ادا کرتے ہیں، اور جب کوئی کام کرتے ہیں تو ان کا کام کا مقصد بھی للہیت ہی ہوتا ہے۔ وہ کچھ سنتے ہیں تو آیات بینات کو سنتے ہیں، وہ کچھ بولنے لگتے ہیں تو حمد و ثنا سے آغاز کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ وہ اگر چلنے لگے تو ان کا مقصد صراط مستقیم کی طرف چلنا ہوتا ہے۔ تو یہ جب اعمال کرنے والا ان صفات پر متحمل ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں یہ صفات اولیاء ہیں جی، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے، ان کا مددگار ہوتا ہے۔ کون؟ جو رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ہم سب غور کر لیں، ہم نے کون سے کام کبھی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے کی ہوں؟ یہاں تو دکھاوا شامل آ جاتا ہے، یا ریاکاری آ جاتی ہے، یا لوگوں کی واہ آہو بکت نے ہم سے وہ دین کا کام کروا دیا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کا ولی کبھی بھی جاہل نہیں ہوتا، فاسق نہیں ہوتا۔ اللہ کا ولی عالم ہوگا، علم سے آشنا ہوگا، غیر عالم اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا چاہے ظاہری علم حاصل کرے، یا جب اللہ رب العزت اس کو وہ مقام اپنے قرب کا عطا کرنے لگے جس کو اللہ اپنے مقرب دوستوں میں شامل کرنے لگے، تو اللہ اس پر علوم ظاہریہ منکشف فرما دیتا ہے۔ وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اس کو اتنا علم عطا فرما دیتا ہے کہ وہ جہالت کی صفوں سے نکل کر معارفین کی صفوں میں داخل ہو جاتا ہے، عارفین کی صفوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جب کوئی بندہ شریعت سے مقابلہ کر رہا ہو، اللہ کے احکامات کے مقابل کھڑا ہو، اور اپنے آپ کو پیر کہے یا ولی کہے، وہ ہرگز ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لمبے بال رکھ لینا اگر یہ ولایت کا ہم سمجھ لیں کہ یہ نشان ہے، تو بہت سے جانور ہیں جن کے بڑے لمبے بال ہوتے ہیں، جبکہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ کانوں کی لو یا کندھوں کی شانوں تک چھوئیں۔ اس سے زیادہ عورتوں سے مشابہت ہے، حرام ہے۔
اور آج کل کچھ لوگ اتنی لمبے بال رکھ لیتے ہیں کہ حد حرام کو پہنچے ہوتے ہیں. اور اسی طرح شریعت کی جو حد کراس کرے وہ ولی نہیں ہو سکتا. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ. آپ اس حدیث مبارکہ کو مشکات المصابیح کی حدیث نمبر ہے 3379. آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے، اس قدر اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے کہ اللہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری رضا کو تلاش کر رہا ہے، تم گواہ ہو جاؤ کہ اس پر میری رحمت ہے. پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرش کے فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اس بندے پر رب کی رحمت ہے. پھر وہ اعلان کرتے ہیں آسمان کے فرشتوں کو، پھر آسمان کے فرشتے صدائیں لگاتے ہیں زمین تک، تمام فرشتوں کو اس بندے کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ رب کی اس پر رحمت ہے. اور وہ جب رب کی رحمت ہو جائے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا کہ رب کی اس پر رحمت ہے، اس سے مراد کہ رب اس سے راضی ہے. اور جس سے رب راضی ہو جائے تو اس کا تذکرہ ہونا تو خود بخود بندہ رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے، خود بخود دعائیں نکلتی ہیں. تو اللہ جس سے راضی ہو جائے فرشتے اس کے بارے میں اعلان کرتے ہیں اور زمانے والے اس کے سامنے عزت سے سلام کرتے ہیں. یہ